السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ انیکا نثار. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اکانومی راؤنڈ اپ. ناظرین، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی تو پاکستانی ترقی کرے گا، اور پاکستانی ترقی کرے گا تو آٹومیٹکلی امن و امان ملک میں آ ہی جائے گا. کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس اکانومی کو سیدھا کرنا ہے. یہ جو پہیہ ادھر ادھر ہل رہا ہے، اس کو کیسے سیدھا کریں گے، اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعارف کرواؤں گی. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم صدیقی صاحب، ہیں تاجر رہنما ہیں، چیئرمین ہیں سب کمیٹی فار سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اینڈ FBR افیئرز، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. بہت شکریہ نعیم صاحب آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ذرا کارپوریٹ ٹیکس کے بارے میں. یہ بزنس کرنا، کاروبار کرنا پاکستان میں اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ پاکستانی کاروبار کرنے والا شخص جو ہے وہ دوسرے ممالک کے اندر جا کر سیف ہیونز ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کاروبار چلا لے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے انیکا، اس وقت کوئی 193 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، اور ان میں سے ایک ملک ایسا ہے جس کے لیڈران، سیاسی لیڈران اور ہمارے آفیشلز دنیا بھر میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے شہری جو ہیں وہ ٹیکس چور ہیں، اور وہ پاکستان کے لیڈران ہوتے ہیں. دنیا بھر میں ورلڈ بینک میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے شہری ٹیکس چور ہیں. وہ IMF کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی شہری جو ہیں وہ ٹیکس چور ہیں. اگر آپ غور سے دیکھنا شروع کریں تو کارپوریٹ ٹیکس کے حوالے سے تو دنیا میں پاکستان کا تیسرا یا چوتھا نمبر آتا ہے. صرف 2 یا 3 اور ممالک ایسے ہیں جن کا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ پاکستان کے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ سے ہائیسٹ ہے. ایشیا میں پرابلی ہم ہائیسٹ ٹیکس ریٹ والا ملک ہے. اور ویسے 20 کروڑ پاکستانی جتنے بھی شہری ہیں وہ سب کسی نہ کسی قسم کا، بلکہ بے شمار ملٹیپل قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ دیتے ہیں، انڈائریکٹ فارم میں دیتے ہیں. کوئی ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں، کوئی 58 قسم کے، 5000 قسم کی ڈفرینٹ کسٹمز ڈیوٹیز لائنز ہیں، ملٹیپل ٹیکس ریٹس ہیں، 48 ڈفرینٹ ٹیکسز تو فیڈرل گورنمنٹ کے کہا جاتے ہیں کہ جس میں سے 5 قسم کے کارپوریٹ ٹیکسز ہیں، 12 کوئی سوشل سیکیورٹی ٹیکسز ہیں، 12 پینشن قسم کے ٹیکسز ہیں، اسٹیمپ ڈیوٹیز ہیں، اور پروونشل ٹیکسز اس کے علاوہ ہیں. تو 48 آپ کے فیڈرل ٹیکسز اور پھر پروونشل ٹیکسز اس کے علاوہ. آپ نے کہا تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس، آسان ہے پاکستان میں بزنس کرنا یا مشکل ہے؟ ورلڈ بینک کا ایک انڈیکس آتا ہے جو کہلاتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس، اور وہ پوری دنیا کے ممالک کو رینک کرتا ہے کہ کہاں مشکل ہے اور کہاں آسان ہے. جو لیٹسٹ صدیقی صاحب ہمارا نمبر آ رہا ہے وہ شاید 140واں نمبر آ رہا ہے 190 میں سے، یعنی کہ 140 ملک جو ہیں وہاں پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے. یہاں پہ پہلا اس میں جو آئٹم بتایا جاتا ہے کہ ٹیکس کے اوپر پاکستانی بزنس مین کے ٹیکس کے بہت سارے بوجھ ہیں، بہت سارے برڈنز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں شروع دن سے جس بات کا رونا رویا جا رہا ہے وہ اسی بات کا رونا رویا جا رہا ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی. اگر آج سے آپ 30 سال پہلے کا نظام دیکھیں اور آج کا نظام دیکھیں تو اس وقت جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ سوچے بھی کہ میں بزنس کیسے کروں. دیکھیے، ٹیکس کو سب سے پہلے ٹیکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکس چیز کیا ہے. یہ ٹیکس کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارا اسلامک نظام جو ہے نا وہ ایک آپ کو راستہ دکھاتا ہے کہ آپ کیسے امیر آدمی سے پیسے لے کے غریب آدمی کو دیں. وہ تو 2.5% ہے نا، تو بیسیکلی یہاں پہ تو 40% ٹیکس ہوگا. دیکھیے، ایک نظام تھا نا کہ وہ 2.5%. تو ٹیکس کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی اور امیر آدمی کی جو ڈسپیرٹی ہے اس کو ایک لیول پہ ختم کیا جائے کہ وہ غریب آدمی یہ سمجھے کہ میں بھی خوشحال ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو نظام ہے ٹیکس کا، اس اسلامی نظام، میں اس کو کہتا ہوں اسلامی ٹیکس نظام جو ہے اس کو اسکینڈینیوین یا یورپین ممالک نے اپنائے ہوئے ہیں. انہوں نے عمر لا کے طور پہ اس کو اپنایا ہوا ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ امیروں سے ٹیکس لیتے ہیں اور اپنی پبلک کی فلاح کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو بیسیکلی ٹیکس کا مقصد کیا ہے؟ یو گیٹ دا ریونیو فرام دا پیپل اینڈ اسپینڈ فار دا ویلفیئر آف دا پیپل. ہمارے ملک میں تو ایسا کوئی نظام نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام آدمی کو جو وہ آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے اس کو نچوڑیں، اس سے چھینے کہ اس کے پاس کیا رہ گیا ہے. تو وہ جو ریورس رابن ہوڈ ہے کہ یہاں پہ غریب لوگوں سے چھینے ہاں اور عمرہ کی جیب میں عمرہ کی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ امیروں سے بھی جو لوگوں سے آپ چھینتے ہیں اور ان سے چھینتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں. میرا مطلب آپ ٹیکس کے لیے ڈھونڈیں، نئے لوگوں کو ڈھونڈیں، ٹیکس بیس کو براڈن کریں. کس نے ڈھونڈنا؟ گورنمنٹ نے ڈھونڈنا ہے، FBR نے ڈھونڈنا ہے. آپ ہاریزونٹلی انکریز کریں اس کو. آپ ورٹیکلی جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں آپ ان کو بار بار 50 قسم کے نوٹسز بھیج دیں.
ڈاکٹر صاحب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی آدمی بزنس کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہے کہ بزنس نہ کرنے سے بندہ یہ تو کہتا ہے کہ مجھے نقصان تو نہیں ہوگا. دیکھیں بزنس ٹیکس ہوتا ہے انکم پہ. اچھا وہ کاسٹ کے اوپر کیا ایلیمنٹ آپ کہتے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑی بڑھ گئی ہے؟ کاسٹ کیا چیز، اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں؟ اس کے ایلیمنٹ سب سے پہلے تو ٹیکسیشن از ویری ہائی، انوائرمنٹ از ناٹ ورکنگ فرینڈلی. اس کے بعد یہ ہے کہ بجلی گیس کو آپ کی پروویژن نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن پی ایم ایل حکومت تو تاریخی طور پہ ایک بزنس فرینڈلی حکومت سمجھا جاتی ہے. دیکھیں سر، ہمیشہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم بزنس فرینڈلی ہیں، لیکن ان کے دور میں جب بھی ان کی گورنمنٹ آئی ہے بزنس مین کے لیے پریشانی ہی رہی ہے. اس لحاظ سے کہ ان کو اس وقت آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کی انڈسٹری ہے، آپ کی ایکسپورٹ $5 بلین کے قریب کم ہو گئی. کیا ہم نے غور کیا ہے کہ ہم جو فیوچر میں پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اتنے پیسے کمائیں گے، ہم حال میں اتنا پیسہ لوز کر رہے ہیں. جو اتنا پیسہ ہم حال میں لوز کر رہے ہیں اس کی انکم کہاں، اس کی ڈیفیشنسی کہاں سے پوری کریں گے؟ آپ کی ایکسپورٹ $25 بلین تک چلی گئی تھی، آج آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم آگے $19 بلین کے آس پاس چل رہی ہے. ٹھیک ہے، 3 یا 4 سال پہلے جی بالکل ہماری 2013 میں اور بنگلہ دیش تقریباً بنگلہ دیش کی 22 تھی، بنگلہ دیش 22 سے پہنچ گیا 38 پہ. $37 بلین ہے. وہ 2020 میں پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ $60 بلین ہوگی. اس کا بھی کوئی ٹیکس کے ساتھ تعلق ہے کہ ہماری ایکسپورٹ گر رہی ہے؟ دیکھیں ہماری بالکل اس کا ٹیکس کے تعلق ہے. اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب تک انڈسٹری کو اور بزنس مین کو یہ مائنڈ فری انوائرمنٹ نہیں دیں گے کہ وہ یہ مت سوچے کہ مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے. اگر آپ دیکھیں عام آدمی، عام جو ایس ایم بی سیکٹر ہے یا عام جو بزنس مین ہے، وہ سال کے 200 دن سے ٹیکس کے معاملے میں غور کرتا ہے. سال میں 360 دن ہیں، اس میں سے 200 دن اور چھٹیاں الگ ہیں. اور چھٹیاں الگ ہیں. اس کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے آج میں نے ود ہولڈنگ ٹیکس کا آڈٹ کرانا ہے، آج میں نے انکم ٹیکس کا آڈٹ کرانا ہے، آج میں نے سیل ٹیکس کا آڈٹ کرنا ہے، آج میں نے ایس آر اے کا آڈٹ کرنا ہے، آج میں نے پی آر اے کا آڈٹ کرنا ہے، آج میں نے کے پی کے ریونیو کا آڈٹ کرنا ہے، آج میں نے آزاد کشمیر. اور یہ سارے آڈٹ جو ہیں یہ ہر جو صوبہ ہے یہ اپنی اپنی جگہ امپاورڈ ہے ٹو ڈو یور آڈٹ ایٹ دیئر پلیسز. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ صبح دفتر جاتے ہیں جی، آپ کے پاس 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے ہیں دفتر میں اسپینڈ کرنے کے لیے، اس میں سے کتنا وقت آپ کا ٹیکس کے معاملات کو پورا کرنے یا ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنے میں نکل جاتا ہے؟ آج کل تو معاملات یہ ہیں کہ صبح 9 بجے ہم آفس جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ آج کا دن خیر سے گزر جائے، کوئی خاکی لفافہ نہ آئے. خاکی لفافے کا مطلب ایف بی آر کا کوئی نوٹس. اور یقین کریں کہ ایوریجلی آپ کو ہر مہینے کوئی نہ کوئی نوٹس آیا ہوتا ہے. اب انہوں نے دیکھیں ایک ٹیکس ایک کمپنی ہے، آپ اس کو کہیں جی ایک ہی دفعہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو آڈٹ کرنا چاہتے ہیں، کریں آڈٹ کرنے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کو کہیں جی آپ آج ہی آ جائیں، آپ سے ود ہولڈنگ کا بھی آڈٹ کریں گے، آپ کا انکم ٹیکس بھی آڈٹ کریں گے، آپ کا سیل ٹیکس بھی آڈٹ کریں گے، آپ کے اور بھی کوئی ایکسائز کے آڈٹ ہیں. ہم کٹھے یہ آفیسرز ہیں، ہم ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں، ان کے آڈٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ نے پوچھا کہ 200 دن کیسے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں 200 دن کے بڑے آسان بات ہے. آپ کا انکم ٹیکس کا آڈٹ آ گیا، انہوں نے آپ کو 400 چیزیں لکھ کے دے دی یا پروڈیوس کریں. اب وہ پروڈیوس آپ نے کرنی ہے. آڈٹ آپ کا ہے 2012-13 کا یا 13-14 کا، وہ پچھلے سالوں کا ہے. اب آپ نے اپنے اکاؤنٹنٹس کو لگا دینا، اپنے بندوں کو لگا دینا ہے، وہ سارا سامان نکالیں گے، ساری چیزیں اکٹھی کریں گے، بینکوں سے اسٹیٹمنٹ اکٹھی کریں گے، آپ کے اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ اکٹھی کریں گے، آپ کے لیجرز اکٹھے کریں گے، آپ کے ووچرز بنائیں گے، وہ ڈھونڈیں گے کہاں پہ ہیں، پھر آپ کے اسٹاک رجسٹر بنائیں گے، آپ کے سیل رجسٹر بنائیں گے. اچھا اس میں کم از کم 2 مہینے کا پروسیس. اچھا آپ تجاویز دیں اگر وہ یہ نہ کریں تو. دیکھیے انڈیا میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی قسم کے کام ہوتا ہے، وہاں پہ بھی جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ شاید اس سے بھی شدید قسم کی نوعیت کی جو ہیں وہ اقدامات اٹھاتے ہیں ٹیکس پیئرز کے خلاف اور ٹیکس پیئر. دیکھیں ایک دور تھا جب سیلف اسیسمنٹ اسکیم شروع ہوئی تھی 2003 سے لے کے 2002 سے لے کے 2008 تک کا دور تھا. اس میں ایک سیلف اسیسمنٹ اسکیم تھی، اس میں لوگوں نے اس میں ریونیو بڑھا، اس میں لوگوں نے ٹیکس بھی دیے اور اپنی منشا سے والنٹری لوگوں نے ٹیکس دیے. اور گورنمنٹ کے پاس ریونیو ان 5 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. عبداللہ یوسف صاحب اس وقت ایف بی آئی کے چیئرمین ہوتے تھے، آپ ان سے پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اپنا کوٹا ایکسیڈ کیا، یعنی کہ جو ہماری لمٹ تھی ہم نے اس کو ایکسیڈ کیا. اور اس وقت کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ایف بی آئی کا چیئرمین کون ہے، کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے آئی ٹی او کا. دیکھیں سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹریکشن جو ہے نا آفیسر کا ود دا ایس ایس سی ڈائریکٹلی، یہ بہت خطرناک چیز.
یہ نہیں ہونا یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہمارے کنسلٹنٹس ہیں دے شوڈ بی امپاورڈ انف کہ ان کی جو ریٹرن ہے اس کو مانا جائے کہ دس از این ایتھینٹک ریٹرن اور اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جائے. اب حکومت کہتی ہے ہمارے 5 ٹریلین روپے کے سالانہ اخراجات ہیں اور ملک میں کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے تو ہم وہ کہاں سے پورے کریں؟ دیکھیں جی آپ کی 75% ڈپینڈنسی گورنمنٹ کی انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ہے, ٹھیک ہے سر. اس کے بعد آپ ایڈوانس ٹیکس پہ دنیا میں کہاں پہ ایڈوانس ٹیکس لیا جاتا ہے آپ بتائیں؟ لیکن ایڈوانس ٹیکس تو آپ سال کے اینڈ میں پھر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. لیکن وہ ایڈجسٹ تو ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کا اگر نہیں بنتا تو پھر ایڈجسٹ تو نہیں ہوتا نا. اچھا 2 اور پرابلمز ہیں. ایک مجھے سننے میں آ رہا ہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں, جو چائنیز کمپنیز آ کے پروجیکٹس لگا رہی ہیں, ان کو کسی قسم کی ٹیکس کی چھوٹ دی جا رہی ہے اور وہ لیولڈ پلینگ فیلڈ نہیں رہا. دیکھیں جو سی پیک میں اخباروں میں جو ہم پڑھتے ہیں, پرسوں بھی اخباروں میں نے پڑھا ہے کہ جس میں کہا ہے کہ جی جو اکوپمنٹ مشینری وہ لے کے آئیں گے وہ ٹیکس فری ہوگی, اس پہ کسٹم ڈیوٹی بھی نہیں ہوگی. اگر وہی مشینری ایک پاکستانی کمپنی لاتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہی مشینری پاکستانی کمپنی لاتی ہے تو اس کو بھی ایکولی ایگزیمپشن دیے جائیں, ان کو بھی ایکولی جو ہے جو بھی ٹیکس کی مراحت ہیں ان کو دیے جائیں تاکہ وہ ان کمپنیوں کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ میں آ سکے. اچھا جلدی سے ریکمنڈیشن, آپ کی تجاویز 1 2 3 بڑی تجاویز. دیکھیں سر ہماری تجویز سب سے بڑی یہ ہے کہ بزنس مین کو ایک ایسا فرینڈلی انوائرمنٹ دیا جائے, اس کو اوپن ہینڈ دیا جائے تاکہ وہ ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا سکے. ٹیکسوں کے نظام کو آسان بنایا جائے اور اس کو اتنا سہل بنایا جائے تاکہ جو آدمی بھی اپنی ریٹرن دے اس کی ریٹرن جو ہے منو ان ایکسیپٹ کی جائے, اور اگر اس میں کسی میں آڈٹ کی آتا ہے بھی ہے تو اس کا ضرور آڈٹ کریں, لیکن اس کا آڈٹ منیمم پاسبل ٹائم میں کریں, اور جتنے بھی ٹیکسز ریلیٹڈ افیئرز ہیں, انکم ٹیکس, سیل ٹیکس یا وداؤٹ, اس کا سب کا آڈٹ کر اچھا صاحب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ذرا کہ کتنا آسان کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر کاروبار کو کرنا. وہ ذرا کارپوریٹ ٹیکس کی کچھ ہسٹری دیکھیں تو سب سے زیادہ 2000 کے اندر 43% کارپوریٹ ٹیکس کا ریٹ گیا تھا, اور 98 کے اندر لوئسٹ ترین سطح پر گیا تھا جو کہ 30% تھا, اور ابھی فی الحال 32% کے قریب ہے. اتنا ٹیکس ہے, اس کے علاوہ بہت سارے مسائل, بجلی کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, ان مسئلوں کو حل کیسے کریں گے؟ تجاویز تو نعیم صاحب نے دی, ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے کہ ان تجاویز پہ ایکٹ اپون کرنا حکومت کے لیے, بزنس مین کے لیے کتنا مشکل کتنا آسان. آفٹر اے بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, کاروبار کو آسان بنایا جائے اگر پاکستان کے اندر, تو ڈیفینیٹلی باہر سے بھی انویسٹمنٹ آئے گی, اور یہاں جتنے سارے لوگ اپنے خزانوں کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کاروبار میں انویسٹ کریں گے, ایک سرکولیشن آف منی ہوگی جس کی وجہ سے غریب عوام بھی ڈیفینیٹلی فائدہ اٹھائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تجاویز تو نعیم صاحب نے دے دی, ان تجاویز پہ عمل درآمد کرنا کتنا پریکٹیکل ہے, کتنا آن گراؤنڈ؟ جو بنیادی بات صدیقی صاحب نے آج کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلامی ٹیکس کا نظام تھا اس کا جو آبجیکٹو تھا, جو گول تھا, وہ یہ تھا کہ جو غریب اور امیر میں فرق ہے اس کو کم کیا جائے. تو یہاں پہ تو پھر ہم ایک حوالے سے غیر اسلامی ٹیکس کا نظام ہے کہ یہاں پہ جو جتنا غریب ہو اس کے اوپر ٹیکس کا بوجھ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے, جس کو ریگریسو ٹیکس کہتے ہیں, کہ جیسے جیسے آپ کی انکم گرتی چلی جاتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک صدیقی صاحب غیر اسلامی قسم کا ایک وہ ٹیکس کا نظام ہمارے بالکل. دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی کمپنی کا مالک ہوں, جس چیز پہ میں ٹیکس دیتا ہوں اگر اسی ٹیکس پہ میرا ملازم بھی ٹیکس دیتا تو یہ تو بڑی ناانصافی. ذرا سمجھا دیجیے اس کا مطلب. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں اگر ایک موبائل فون یوز کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں اس کے یوزرز پہ اگر ٹیکس دیتا ہوں, اور جبکہ میری انکم بھی زیادہ ہے یا میں کمپنی کا مالک ہوں, میرا اس کا یوزر بھی زیادہ ہے, تو میرا جو ملازم ہے اس پہ اسی پرو ریٹا سے ایک ٹیکس اس پہ اگر لاگو ہو تو یہ زیادتی ہے نا. اگر 100 روپے میں سے 26 روپے وہ پے کرے گا اور 100 میں 26 میں بھی پے کروں گا تو یہ تو ڈسپیرٹی ہوگی نا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ امیر سے لے کے ٹیکس غریب کی ویلفیئر پہ خرچ کریں, آپ صحت پہ خرچ کریں, آپ تعلیم پہ خرچ کریں. دیکھیں ہماری لائنز بن رہی ہیں, یہاں پہ میٹرو بسز بن رہی ہیں. اب دیکھیں آپ اس بجٹ میں دیکھیں انہوں نے 1000 ارب روپیہ پی ایس ٹی پروجیکٹ پہ اوپر رکھا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے نا سر, یہ ایک Catch-22 ایریا ہے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگوں کی ویلفیئر پہ کتنا خرچ کیا جاتا ہے, لوگوں کی خوشحالی پہ کتنا. دیکھیں امریکہ میں بھی $8 ڈیلی $8 گھنٹے پہ لوگ کام کرتے ہیں.
$2,000 امریکہ میں اتنی ہے جتنی یہاں پہ 15,000 روپے مہینے تنخواہ ہے، لیکن وہاں کوئی شور نہیں ڈالتا، اس لیے کہ بیسک جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں زندگی کی وہ پوری ہوتی ہیں. ان کو ہیلتھ فری ہے، جتنا غریب ہے اتنی ہیلتھ فری ہے، جتنا غریب ہے اتنی تعلیم فری ہے. صدیقی صاحب آپ ملک سے باہر بھی رہے ہیں، ایک طویل عرصے کے لیے رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں، ٹیکس جمع کرواتے رہے ہیں، اس کا متوازنہ اس کو ایک پاکستان سے کس طرح کمپیئر کریں گے؟ لیکن جی میں جاپان میں کوئی تقریباً 13 سال رہا ہوں، اور 13 سال وہاں پہ ٹیکس، اور 13 سال میں نے وہاں پہ کام کیا ہے، میں نے کمپنیوں میں بھی کام کیا ہے، میں نے بزنس بھی کیا ہے، لیکن میں نے وہاں 13 سال یہ نہیں مجھے پتا کہ وہاں کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کہاں پہ ہے. میرا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا میرا کنسلٹنٹ آ کے ریٹرن بناتا ہے، جو ریٹرن بناتا تھا وہ جا کے جمع کروا دیتا تھا، محکمے والے اس کو قبول کر لیتے تھے، اور لوگ اپنا مینٹلی ان کی پوری کنسنٹریشن وہاں پہ یہ ہوتی تھی کہ ہم کام کریں اور کام کریں. ان کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی کہ آج مجھے یہ نوٹس آ جانا ہے، آج مجھے یہ نوٹس آ جانا ہے، آج مجھے یہ نوٹس. میں نے ساری زندگی ان نوٹسز کا جواب دیتے تھے گزر جانی ہے. آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، اس وقت یہ پاکستانی بزنس مین میں جتنی صلاحیت ہے کام کرنے کی دنیا میں کسی میں بھی نہیں. آپ پاکستانی برین کو اگر کوئی دنیا سمجھ لے، یہ اتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، یہ یہاں بیٹھ کے وہ انہوں نے کام کیا. میرا چونکہ آئی ٹی کے شعبے سے تعلق ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ آئی ٹی میں اتنے ایکسلریٹ کیے ہیں ورلڈ وائڈ. اگر آپ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پلے کرنے کا موقع دیں، آپ دیکھیں دے کین ڈو ونڈر. ہمارا انڈسٹری جو ہے، دیکھیں یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ موروثی انڈسٹری چلتی ہے. مطلب آپ کے دادا نے انڈسٹری لگائی، آپ کا باپ جو ہے وہ کام کر، آپ بھی وہ کام کریں، اور سیاست. اور اگر ان کو آپ موقع دیں کام کرنے کا، ان کو کہیں بھائی دیکھیں آپ کو ٹیکس کے معاملے فکر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ریونیو کلیکشن اور ریونیو جنریشن میں بہت فرق ہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جیبیں کاٹ کے اس میں سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں. اچھا، یہاں ہمارے ہاں وہ اتھارٹی ہم اس کو اس کا نام دے دیتے ہیں. دنیا بھر میں اب یہ سروس بن رہی ہے، جیسے امریکہ میں وہ IRS انٹرنل ریونیو سروس ہے، اور FBR کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو ٹرانسفارم کیا جائے انٹو اے سروس. بالکل، کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہو جائے بزنس مین اور ہماری ٹیکس کلیکشن اتھارٹی کی طرف. یہاں تو انہوں نے یہ اب کیا ہے کہ اب لوگوں کے دفتروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں. لوگوں کے آفیسز میں جاتے ہیں، جا کے چھاپے مارتے ہیں، ان پہ FIR کاٹتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں بھیجتے ہیں. دیکھیں سر، یہ وائٹ کلر کام ہے. آپ کا دیکھیں، آپ کا انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، آپ کا آرڈیننس اس بات کا آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ ایک آدمی کو نوٹس بھیجیں، اس کے بعد اس کا ٹیکس اسیس کریں، اس کے بعد اس کی ڈیمانڈ سیکشن 137 میں کریٹ کریں، اس کے بعد اس کو اپیل کا حق ہے، اس کے بعد اس کو سیکنڈ اپیل کا ٹریبیونل کا حق ہے، پھر اس کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جانے کا حق ہے. اس کے بعد بھی اگر اس کے اوپر ٹیکس اسٹیبلش ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈ ایپل ہوتی ہے، تو ڈپارٹمنٹ ہیز آل دا رائٹ ٹو لانچ این FIR اگینسٹ ہم، اور اس کی پراپرٹی کو آپ سیز کر لیں، آپ اس سے ریکوری کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پہلے دن ہی کسی بھی FIR کاٹ دیں تو یہ کون سا دستور؟ اچھا صدیقی صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ مختلف چیمبرز ہیں ہمارے پاس، ہر شہر میں چیمبر ہے، پھر فیڈریشن کے لیول کے بھی ایک چیمبر ہے. آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ؟ آپ ان کو بتاتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں، ریکمنڈیشنز دیتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کرنا بہتر ہوگا، اس طرح آپ کا ریونیو بڑھ پائے گا؟ وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں، کچھ عمل درآمد ہوتا ہے؟ لیکن جی چیمبر میں کوئی آدمی اس وقت تک ممبر نہیں بن سکتا جب تک وہ ٹیکس پے نہ کرے. ریٹرن اس کی سبمٹ ہونا، اس کا اینٹین ہونا لازمی ہے. یہ پورے پاکستان کے تمام چیمبرز جو ہے نا، یہ ان کی ایک ہی پالیسی ہے. ہر سال چیمبرز جو ہیں وہ جا کے تجاویز دیتے ہیں. اس سال چیمبر نے تجاویز نہیں دی. گورنمنٹ تجاویز لیتی ہے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں کرتی. اس سال کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ لاسٹ ایئر جو تجاویز دیں اس پہ کسی پہ عمل نہیں ہوا. تو اس سال چیمبر نے فیصلہ کیا کہ ہم گئے تھے اس کی فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں بھی گئے تھے، وہاں پہ بھی ہم نے ڈسکس کی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ محکمہ جو ہے وہ اپنی ہی بات کو ہر دفعہ منوانے کی کوشش کرتا ہے. تاجروں کو وہ فیسیلیٹیشن دیتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں بزنس آپ کو اس وقت ضرورت ہے انڈسٹری کو گرو کرنے کی، بہت ضرورت ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، یہ شارٹ ٹرم پروگرس ہو سکے، لیکن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آپ کی صدیوں کی پروگرس ہے. اور انڈسٹری ڈیولپمنٹ سے آپ جو ہے نا امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں. دیکھیں کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کی جو امن اور سلامتی
کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے نا وہ اس کا معاشی استحکام. اچھا ریفنڈز کے حوالے سے کچھ بتائیے. بزنس مین عموماً بڑا کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے ریفنڈز جو ہیں وہ ٹیکس داروں کے پاس اسٹک رہتے ہیں, ہماری کیپٹل جو ہے وہ اس کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے, ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں, ہماری انڈسٹری نہیں چل پاتی ہے. کوئی کہہ رہا ہے 150 ارب, میں نے 250 ارب کی بھی فگر سنی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت تقریباً 300 ارب روپے کے ریفنڈ گورنمنٹ کے پاس پڑے ہیں, اور یہ جو انڈسٹریز ہے اس کا کیپٹل, اس کا ورکنگ کیپٹل جو ہے, یہ لیکوڈیٹی, یہ تو ساری جو ہے یہ ریفنڈ کی صورتوں میں پڑی ہوئی ہے. اور وہ ریفنڈ جب واپس لینے جاتے ہیں تو ریفنڈ ان کو ملتے نہیں ہیں, الٹا ان پہ ٹیکس کی اور بھرمار ہوتی ہے. وہ بیچارے اپنے ہی ان معاملات کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں. ہم نے ہر فورم پہ, فیڈریشن کے لیول پہ بھی بار بار ڈیمانڈ کیا, ہم نے چیمبرز کے لیول پہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ بھئی ان لوگوں کو ریفنڈ واپس دیں. لیکن وزیر خزانہ نے وعدہ بھی کیا, کوئی انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے واپس ہو جائے. 10-15 ملین 50 ملین اگر آپ نے دے بھی دیا 300 ارب میں سے, اگر آپ نے 2-3 ارب دینے کا وعدہ کر لیا یا 10-12 ارب دینے کا سال بعد دے دیں کہ اس کا وعدہ کر لیا, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اچھا یہ 300 ارب زیادہ تر کس سیکٹر میں آتا ہے؟ یہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے یا اور بھی سیکٹر؟ یہ سارے ملٹیپل سیکٹرز ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹرز ہے, جو مینوفیکچرنگ سیکٹرز ہے, ان میں یہ ٹیکسٹائل کے ریفنڈ سب سے زیادہ ہیں. تو وہ جو ریفنڈ ہیں وہ لوگ اپنے ریفنڈ مانگتے ہیں, ان کو ریفنڈ ملتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے پاس شاید پیسے دینے کے لیے ہے نہیں ہیں, اور انہوں نے اپنی بیلنس شیٹ کو جو ہے نا وہ مستحکم رکھنا ہے IMF کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے نعیم صدیقی صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں انلائٹن کیا اس معاملے کے اوپر. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ظاہر ہے FBR کس طریقے سے 300 ارب روپے واپس لے سکتی ہے. ابھی تو ان کا جو پورا کا پورا جو گول تھا وہ بھی اچیو نہیں ہو سکا. ابھی تقریباً 600 ارب کے قریب ان کی شارٹ فال ہے, تو وہ 300 ارب اور دے دیں گے تو شارٹ فال اور مزید گر جائے گا اور 900 ارب کے قریب پہنچ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک جگہ پر ہمارے بزنس پر اتنا ٹیکس ہے, دوسری جگہ پر جب سیاستدانوں کے ٹیکس ریٹرنز دیکھتے ہیں تو 1000 2000 3000 5000 اس طرح کی رقوم بھی ہمیں دیکھنے کو آتی ہیں. پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ جو حکمران ہے وہ ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا کس طریقے سے آئے گا, کون ٹیکس دینے پر آمادہ ہوگا؟ اس کے لیے پھر ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ حکومت کو, حکمرانوں کو بھی سوچنا پڑے گا. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد کچھ بات کریں گے